ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیف خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو۔ جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو، جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو تمہارے لیے بنایا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، وہ اس انسان میں تمہارے لیے سکون ہوتا ہے، اور جس انسان کو تمہارے لیے نہیں بنایا ہوتا وہ کبھی تمہارے لیے سکون اور خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اور اللہ جن لوگوں کو ان کی منزل نصیب کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دونوں دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آج میں جس مقام پر ہوں وہاں صرف میرے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑی اور کیا جیت ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ بھی ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو، باقی چیزیں منصب، دولت، شہرت آدمی کو بڑا نہیں بناتی۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلاڑے کی ضرب کھا کر بھی کلاڑے کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک دے۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے، شاید چاند ہی تیرا نصیب ہو۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے، اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے، اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ صبر رکھو اور رب کے کیے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ گھمنڈ چاہے جس چیز کا ہو، خواہ وہ پیسے کا ہو، اولاد کا ہو، خوبصورتی کا ہو یا علم کا ہو، انسان کی دنیا و آخرت سب کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر جو سجدوں میں اپنا سکون ڈھونڈ لیتا ہے
دنیا کی رنگین محفلیں پھر اسے متاثر نہیں کرتی۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پا لے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے گلے سے لگا لیا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے، صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ سے نماز نہ چھوڑ، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو بدترین دوستوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنی اولاد کے بہترین دوست بن جائیں۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دوست وہی جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ غلطی اور بھول ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔